شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. دیکھیں 28ویں دن کی جو خاص طور پر دعا ماہ مبارک رمضان کی، یہ ضرور آپ جا کر پڑھیے گا. تو اس میں یہی ہے کہ پروردگار وَأَكْرِمْنِي فِيهَا بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، پروردگار مجھے مسائل فقہ یاد کرنے کی کرامت عطا فرما. کہ باقاعدہ ایک دعا ہے 28ویں دن میں، وہ آپ جا کے دیکھیے گا. یا جو دعائے توبہ آپ پڑھتی ہیں کہ پروردگار میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں برے کاموں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی، اور میں اپنی جہالت کی معافی آپ سے مانگتی. دعائے توبہ، کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، گناہ گار تو سبھی ہوتے ہیں، خطا کار تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کر لیتا. تو بہرحال یہ بھی ہے، روایت میں ایک بات آئی ہے بیچ میں بیان ہو جائے کہ اگر کوئی شخص 7 سال تک نیک ہو جائے، 7 سال تک نیک اعمال کرتا رہے، تو باقی کی پوری زندگی کا پروردگار ضامن ہو جاتا ہے. بس 7 سال آپ اپنے ٹھیک طور پر گزار لیا آپ نے، تو باقی زندگی کا پروردگار ضامن ہوتا ہے. تو ایک دفعہ آپ کوشش کریں. تو بہرحال جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے دکاندار زیادہ پیسے ہوں تو بہت سے کھوٹے سکے بھی اس کے اندر چل جاتے ہیں اگر اس کو دیں. تو پروردگار ہمارے جیسے بھی کھوٹے اعمال ہیں ان کو پروردگار جو ہے قبول کر لے. جس طریقے سے ہمارے جسم غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنی نجاستیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو پروردگار اس کے باوجود ہماری نماز کو قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے پروردگار ہمارے ان کھوٹے اعمال کو بھی اگر قبول کر لے تو کیا ہی کہنا. وہ جو دعائے سحر میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ پروردگار اگر فقط تو نے نیکوکاروں پر ہی رحم کیا تو ہم گناہگاروں کا کیا ہوگا، اور پروردگار اگر تو فقط متقین ہی کے اعمال قبول کرتا ہے تو پھر ہم گناہگار جو ہے وہ کس زمرے میں جائیں گے. اور پروردگار نماز و روزہ کرنے والے بھی بخشش پا گئے، مخلصین بھی نجات یافتہ ہو گئے، فقط اور فقط ہم گناہگار ہی باقی رہ گئے ہیں. ان پر سے بھی اپنے عذاب کو برطرف فرما دیں. اور ایک اور دعا جو خاص طور پر ماہ رمضان میں کی جاتی ہے، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا جن سے دین کا کوئی کام لیا جاتا ہے، اور میرا نعم ولا تستبدل بھی غیری، میرا نعم البدل کسی اور کو نہ قرار دے دینا. دیکھیے بہت ساری ایسی ذمہ داریاں، بعض اوقات ہو سکتا ہے مدرسے کی طرف سے کوئی ذمہ داری آپ کو ملے، کوئی اور اپنے علاقے میں درس کرانے کی آپ کو کوئی ذمہ داری ملے، کوئی اور دینی خدمت جو ہے وہ پروردگار آپ سے لے رہا ہو، لیکن انسان ذرا متکبر ہو جائے، ذرا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، ذرا اس کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ میں ہی ہوں جس سے دین کا فلاں کام چل رہا ہے، تو پروردگار یہ عام طور پر ملتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ میں منحصر سمجھنے لگے تو پروردگار اس شخص کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو لے آتا ہے. جب یہ دعاؤں میں رمضان کی ولا تستبدل بھی غیری، پروردگار میرا نعم البدل کسی اور کو قرار نہ دے دینا، کیونکہ ٹھیک ہے دین کا کام تو چلتا رہے گا لیکن آپ سے وہ کام لے لیا جائے گا اور آپ کسی فضول کام کی طرف ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہات ہو جائیں. تو وہ دماغ میں رہنی چاہیے.